بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین الدین شاہ صاحب کے دو کلپ سنیں، ایک میں وہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی نعرہ جو ہے اس کی خصوصیت جو ہے اس کا انکار کر رہے تھے کہ یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے، ہر امتی جنتی ہے۔ ان پر انشاءاللہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ ہے کہ یہ تو ہم تو عرصہ دراز سے سمجھتے تھے کہ سانپ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، تو یہ معاملہ ہے حسین الدین شاہ صاحب کا۔ چونکہ قریشی حنیف قریشی کے جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، اور اس کی وجہ سے اہل سنت کے اندر جو بے چینی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود حسین الدین شاہ صاحب نے ایک دفعہ بھی کوئی بھی اس کے رد میں، اس کی تردید میں، اس کے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تحقیر امیز کلمات ہیں، بیانات ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی برات کا یا کسی طرح کا بھی کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ اب حالیہ جو اس کا بیان ہے گولڈا شیف میں، اس میں بھی اس نے ابتدائی یہاں سے کی کہ خلفائے راشدین کے بعد ممبروں پر گالیاں اور طلان تان کا سلسلہ جاری تھا۔ ایک قبیح بدعت جاری ہوگی جس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بند کیا۔ خلافت راشدہ علی منہاج السنہ کے اس دور عظیم کے بعد جس وقت حالات اس ڈگر کو پہنچے کہ ممبروں پہ بیٹھ کے آل بیت اطہار کی بارگاہوں میں سب و شتم کا بازار گرم کیا جانے لگا، اور حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ ممبروں پہ نہ صرف ہر اذان کے ساتھ بلکہ ہر جمعے کے خطبے میں لازمی طور پر آل بیت اطہار اور بالخصوص مولا کائنات مولا علی پاک پر سب و شتم اور لعن طعن جب کیا جاتا، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ نے آ کر اس بدعت قبیحہ کا خاتمہ فرمایا۔ تو یہ بات جو قریشی نے کی یہ بالکل اہل سنت کی نہیں ہے، یہ پکی ٹھکی یہ بات رافضیوں والی ہے۔ اگر جرت ہے حنیف قریشی یا اس کو ماننے والوں میں تو یہ چیز اہل سنت کی کتابوں سے معتبر روایات سے ثابت کی جائے، جو کچھ اس نے عمر بن عبدالعزیز کی بھی بات کی۔ تو شروع سے لے کر آج تک قریشی کا یہی طریقہ وتیرہ رہا ہے۔ پھر وہ ایک گول مگول سی توبہ کر لیتا ہے، حتیٰ کہ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی ایک جھوٹی روایت اپنی طرف سے گھڑ کے رسول اللہ کی طرف جھوٹ بھی بولا، اما عائشہ کی گستاخی بھی کی کہ حدیث حوب کے بارے میں کہ رسول اللہ نے کہا اے عائشہ وہ دن کیسا ہوگا، اے عائشہ وہ دن کیسا ہوگا جس دن حوب کے کتے تم پر بھونکیں گے اور علی اس دن حق پر ہوگا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو ان کلمات کے ساتھ کوئی روایت کسی کتاب کے اندر نہیں ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو دکھائے۔ اور اس کے اندر دو ظلم قریشی نے کی، ایک تو اما عائشہ جو ہے ان کی توہین کی، اور دوسرا نبی علیہ السلام پر جھوٹ باندھا۔ اسی طرح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس نے باغ فدق کا بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ فاطمہ زہرا کو غلط فہمی ہو گئی تھی، نعوذ باللہ۔ نے کہا ادھر بھی سیدہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، حدیث سنی نہیں تھی، تب تھوڑا سا غصہ آ گیا تھا کہ مجھے یہ جواب کیوں دیا گیا۔ اب غلط فہمی کا لفظ یہ تو چھوٹا سا ہے قریشی کے لیے یا اس کے ماننے والوں کے لیے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ قریشی نے اس سے توبہ کی ہے تو ہم کہتے ہیں دکھاؤ توبہ کہاں ہے، چونکہ یہ اس کا بیان ہے لوگوں کے اندر، تو جس طرح کی غلطی ہوتی ہے اسی انداز اس کا ازالہ ہوتا ہے۔ یہ کہاں کا اصول ہے کہ بندہ غلطی تو بیان کے اندر کرے اور ایک تحریر جاری کر دے کہ میں نے توبہ کر لی، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا تقریری غلطی کی جو توبہ ہے، رجوع ہے، وہ تقریری انداز میں ہوتا ہے، تحریری غلطی کا انداز تحریری انداز میں ہوتا ہے۔ تو آج تک قریشی کو اس جملے سے سامنے آ کر بیان کرنا یا وضاحت کرنا اس کی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ سیدہ خاتون جنت کے بارے میں نے جو یہ کہا تھا کہ غلط فہمی ہو گئی تو میں اس سے توبہ یا رجوع کرتا ہوں، ابھی تک اس کا کوئی بیان ہمارے سامنے نہیں آیا، نہ عائشہ پاک کے بارے میں اس نے کی۔ تو یہ سارے معاملات حسین الدین شاہ صاحب کے ذمہ پڑتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کا شاگرد ہے، وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کا تیار کردہ ہے، پروردہ ہے۔ اس کے باوجود شاہ صاحب نے کوئی بھی وضاحت جاری نہیں کی تھی آج تک۔ پھر عبد القادر شاہ کا جو معاملہ ہے وہ سب کے سامنے، زبدۃ التحقیق اس کی کتاب، اس پر درجنوں اس کے رد میں کتابیں آ چکی ہیں جس سے وہ بالکل اہل سنت سے خارج ہے۔ پھر اس کے بیانات ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ بھاگ گئے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کئی باتیں اس کی میڈیا پہ موجود ہیں، اہل سنت اس کو اہل سنت نہیں سمجھتے۔ اس کے بھائی پہلے فوت ہوا
تو شاہ صاحب خود گئے حسین الدین شاہ، وہاں جا کے اسے کیا کہتے ہیں عبد القادر شاہ کو، جی آپ عالم بھی ہیں، اتقا بھی ہیں، احق بھی ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ ولی ہونے کے لحاظ سے بھی، عالم ہونے کے لحاظ سے بھی، فاضل ہونے کے لحاظ سے، متقی ہونے کے ہم سے اعلیٰ ہیں، تو افضل ہی کو امام ہونا چاہیے۔ بڑی زیادہ ہیں جن کا پھر یو کے اندر جناب شاہ صاحب کو ان کی طرف سے ایوارڈ ملا، وہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ پھر بعد میں عبد القادر شاہ کا یہ چند مہینے پہلے دوسرا بھائی فوت ہوا، تو خود نہیں گئے تو اپنے بیٹے حبیب الحق کو بھیج دیا، تو اس کے ساتھ تعلقات بالکل واضح ہیں۔ پھر ریاض شاہ کے ساتھ ان کے تعلقات واضح ہیں، اور ریاض شاہ کی کیا سید اہل سنت کے اندر وہ سب پر عیاں ہیں، اس کے جو عقیدے ہیں، جس پر عرفان شاہ صاحب کے بھی فتوے تھے، اور یہ جملہ موجود تھا عرفان شاہ صاحب کا کہ صحابہ کے بارے میں ریاض شاہ کے خیالات اچھے نہیں ہیں۔ سید ریاض حسین شاہ صاحب کا حضرت امیر معاویہ کے متعلق کیا عقیدہ ہے وضاحت فرمائیں۔ بھائی میں اس کی وضاحت زیادہ نہیں کروں گا، یہ ہمارا مرکز ہے الحمدللہ، لیکن جب آپ نے پوچھ لیا تو صرف اتنی بات کہوں گا کہ نیٹ پر سارے ان کے جو کچھ انہوں نے کہا ہے صحابی رسول کے بارے میں وہ موجود ہے۔ نیٹ پر انہوں نے کوئی پسندیدہ باتیں نہیں کی صحابی رسول کے بارے میں، غلط باتیں کی ہیں، اور جس جماعت اور گروپ کے ساتھ وہ رہتے ہیں وہ روزانہ غلط باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے تو اس کے ساتھ بھی حسین الدین شاہ صاحب کا جو تعلق ہے وہ بالکل واضح ہے۔ اسی طرح شاہ صاحب کے شاگرد جس طرح کے قاری خالد شرازی جو انگلینڈ کے اندر ہوتا ہے، اگلے دن میں نے وہ جامی صاحب کے نام جو پیغام جاری کیا، اس کے نیچے اس کی کمنٹ ہے، وہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ اس میں وہ مجھے، اب میں قریشی کو بھی یہ کہتا ہوں کہ جو بار بار کہتے ہو کہ سادات کو یہ نہیں مانتے، سادات کو نہیں مانتے، کیسے سیدوں کو تو منانا چاہتے ہو؟ رافضی بھی کہتے ہیں ہم سید ہیں، ہم بے ادب گستاخ سیدوں کو نہیں مانتے، جو صحابہ کے گستاخ ہیں، جو بدعقیدہ ہو جائیں، جو اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں، قطعاً ہم ایسے سیدوں کو نہیں مانتے۔ جو صحابہ کے گستاخ ہیں کوئی اس کی تعظیم نہیں ہے۔ یہ کہاں اعلیٰ حضرت نے لکھا؟ پھر اعلیٰ حضرت کا حوالہ لیتے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا بدعقیدہ سید کی تعظیم کرو۔ یہ اعلیٰ حضرت نے کہاں لکھا کہ جو گستاخ ہو، جو بدعقیدہ ہو اور بدعقیدگی کو، رافضیت کو پھیلاتا ہو، اس کی تعظیم کرو؟ یہ کہاں لکھا اعلیٰ حضرت نے؟ اپنی باری اعلیٰ حضرت یاد آ جاتے ہیں، وہ نہیں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ یاد آتا کہ من یکون یطعن فی معاویہ فذلک کلب من کلاب الحاویہ، وہ نظر نہیں آتا؟ تو اس وجہ سے کر کے کیسے سیدوں کو منانا چاہتے ہو؟ اب دیکھو ہم بھی سید ہیں، کاظمی سید ہیں، اسی طرح مظفر شاہ صاحب بھی سید ہیں، اور تمہارے ہاں جو تمہارے طبقے اور گروہ کے اندر سے ان سے زیادہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے کٹر رضوی قسم کے سید زیادہ ہیں۔ کیا ان کا تم احترام کرتے ہو، ان کو مانتے ہو؟ اب دیکھو یہ شرازی، خالد شرازی جو ہے، یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم اہل سنت ہی نہیں ہو، یہ تم مانتے ہو اہل رسول کو، اولاد رسول کو، اتنا تمہارا ماننا ہے کہ انہیں اہل سنت سے خارج کر رہے ہو، اس لیے شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے کر کے یہ سارے معاملات جو ہیں حسین الدین شاہ صاحب کے بالکل واضح ہیں۔ تو اب شاہ صاحب جناب جو افضلیت ابو بکر صدیق کانفرنس ہوئی اسلام آباد کے اندر، اس کے اندر کہہ رہے تھے جی وہاں منصف بن بیٹھے، کہتے ہیں بھائی کسی پر مت فتوے لگایا کرو، رافضی ہونے کے، خارجی ہونے کے، ہمیں بتایا کرو۔ تو جناب آپ کے سامنے سارا معاملہ ہے کہ جتنے اتاری گروپ ہے، جتنے بھی یہ جلالی گروپ ہے، جتنے ہم ہیں، سب کے بارے میں آپ کا گروپ جو ہے، آپ کے شاگرد کیا کارنامہ ادا کر رہے ہیں۔ جس طرح یہ خالد شرازی ہے، دیگر آپ کے متعدد شاگرد ہیں، اس طرح آپ ہیں، اس طرح آپ کے صاحبزادہ صاحب حبیب الحق شاہ صاحب ہیں، آپ تو آپ فریق بنے بیٹھے ہیں۔ تو جب ہیں یا فریق، آپ نے ایک پوری ایک جماعت، ایک انداز اور ایک گروپ جو ہے، ایک ذہنیت اختیار کی ہوئی ہے، ان لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں جی کہ ہم سے انصاف کراؤ، ہم سے فتویٰ لو، ہم سے فیصلہ لو؟ اس لیے اگر آپ منصف ہیں تو پھر انصاف کریں، آپ دونوں طبقوں کو بلائیں، آپ کہیں میں درمیان میں ہوں، میں کسی کے ساتھ نہیں ہوں، تو یا آپ جناب پھر کہیں کہ ہم فریق ہیں، تو آپ جب ہیں فریق تو فریق بن کے بیٹھیں۔ تو اس وجہ سے شاہ صاحب کا بیان سنا نا کہ کہتے ہیں کہ یہ گلستان مہر علی ہے تو یہاں وہ مولا علی کا ذکر تو ہوا، تو اب کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا ذکر نہیں ہوا؟ گلستان مہر علی ہے، یہاں مولا علی کا تذکرہ تو ہوا، اور یقیناً ولایت میں امام اول ہمارے امام وہی ہیں، لیکن
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے فضول گر اور افضل البشر بعد الانبیاء پہ تحقیق سیدنا صدیق اکبر حضرت علی کے بھی امام ہیں۔ تو شاہ صاحب وہ کسی نے کہا نا کہ اب پچھتاوے کیا ہووت جب چڑیاں چگیں کھیت، یہ آپ کا خود لگایا وہ بوٹا ہے کہ مولا علی شیر خدا کا ذکر ہوتا ہے لیکن ان کے امام ابو بکر صدیق کا اس طرح ذکر نہیں ہوتا، نہ اس ذکر سے ابتدا ہوتی ہے، رافضیوں کی طرح حمد نعت اور مولا علی کی منقبت، اور یہ آپ کا تیار کرتا ہوا ہے نا۔ قریشی جو کہتا ہے جناب ہم ذکر علی کرتے ہیں ہمیں رافضی کہتے ہیں، لعنتی ہے وہ جو ذکر علی کی وجہ سے کسی کو رافضی کہے، اور جو ذکر علی رافضیوں کے انداز پر کر کے موضوع روایتیں جھوٹی غلوف کے ساتھ جو ذکر علی کرے حضرت معاویہ پر تان کے ساتھ کرے وہ اس سے بڑا لعنتی ہے۔ تو اس لیے کہاں تم کہاں امام شافعی، پھر امام شافعی کے بارے میں یہ جو ہے جی آپ نے یہ جو اشعار پڑھے، یہ کوئی ایسی مستند معتبر مرفوع متصل کوئی روایت نہیں ہے کہ امام شافعی کے یہ اشعار ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر رفظ جو ہے وہ محبت آل محمد ہے تو میں رافضی ہوں، یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اور کہاں تم کہاں امام شافعی، اگر کہا بھی ہو تو انہوں نے خارجیوں کے بارے میں کہا ہے نہ کہ اہل سنت کو کہا ہے، اور وہ کیا تمہاری طرح وہ حضرت معاویہ پہ تان کرتے تھے، تمہاری طرح وہ علی دا پہلا نمبر وہ بیانات کرتے تھے، موضوع روایتیں بیان کرتے تھے شان علی میں۔ تو اس طرح آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم نے کچھ عرض کی تو شکایت ہوگی۔ یہ کیا ہے جناب، رافضیوں کا انداز اپنا کے صحابہ پہ تان کر کے علی دا پہلا نمبر، پھر جناب طریق کی جھوٹے روایتیں، جی طریق کے اندر یہ بھی باب ہے کہ ممبروں پہ جناب بدعت جاری ہو گئی، عمر بن عبدالعزیز نے جناب بند کروائی۔ یہ کون سی تاریخ ہے؟ یہ اہل سنت کی تاریخ ہے، ثابت کر کے دکھاؤ۔ تو جھوٹی رافضیوں کی تاریخ بیان کر کے پھر کہتے ہیں ہم ذکر علی کریں تو ہمیں بندے رافضی کہتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اتنا مکر، اتنا جھوٹ، اتنا فراڈ، دجال تو تم خود دو، تم اہل سنت کو دجالی کہتے ہو، تم سے بڑا دجال کون ہے؟ تو اس وجہ سے کر کے یہ بالکل حسین الدین شاہ صاحب کا معاملہ بالکل واضح ہے، اور کاظمی سید ہونے کے ناطے یہ میرا فرض تھا، جو رضوی اعلی حضرت کے غلام ہے کٹر سنی، ان کی صرف اطلاع کے لیے یہ سارا کچھ بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے ہم جانتے ہیں، ہمیں یقین ہے آپ کیا ہیں، آپ کا کیا طریقہ ہے، طریقہ واردات کیا ہے۔ کچھ لوگ کھل کے رافضیت کو پروموٹ کرتے ہیں، آپ دبے لفظوں میں آپ پشت پناہی کرتے ہیں رافضیت کی، اور اس وجہ سے یہ بالکل آپ کا طریقہ واضح ہے۔ تو شاہ صاحب بے چینی کا اظہار کر رہے تھے، جی ذکر علی تو ہوا، ذکر امام علی ابو بکر صدیق نہیں ہوا۔ اسی طرح شاہ صاحب نے جو ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے بارے میں حسین الدین شاہ صاحب بے چینی کا اور اس کی تخصیص کا انکار کر رہے تھے کہ یہ جناب اس طرح تو ہر جو ہے وہ امتی جنتی ہے۔ میرے بیٹھتے کچھ لوگوں نے ہر صحابی جنتی جنتی، ہر صحابی جنتی جنتی، ہر صحابی جنتی جنتی، ان کا مطلب صحابہ کی عظمت کا اگلے کی تقریر کھڑا کرنا۔ بارہ میں جب سے بات سنی میں نے کہا کتنا ادار میں اللہ کی رحمت کو مقبول کر دیا، رسول کی برکات میں ہر صحابی جنتی نہیں، حضور کا ہر امتی جنتی ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں امتی کہاں صحابی، کہاں امتی کہاں صحابی؟ کیا کوئی جتنا بھی امتی جنتی ہو کیا صحابی کی طرح جنتی ہو سکتا ہے؟ صحابہ تو وہ ہیں جن کے ساتھ رب نے قرآن میں جنت کا وعدہ کیا ہے، کیا امتی کے ساتھ بھی کیا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ امتی کے لیے ہے یا کہ صحابہ کے لیے؟ کیا ہر امتی جنتی ہے؟ یعنی وہ بلا تاخیر اور بلا حساب کیا ہر امتی جنت میں جائے گا؟ لیکن صحابہ کی یہ شان ہے کہ وہ دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، دوزخ کی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ اس لیے اور پھر امتی کیسا جنتی ہے، صحابی کیسے جنتی ہیں؟ صحابی وہ جنتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کلوں فی النار، سارے فرقے جنمی ہوں گے الا ملۃ واحدہ، ایک جنتی ہوگا، کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ وصحابی، جو میرے صحابہ کے رستے پہ ہوگا۔ اب دیکھو صحابہ کے جنتی اور امتی کے جنتیوں میں کتنا فرق ہے کہ امتی وہ جنت میں جائے گا جو صحابہ کے رستے پہ چلے گا، لیکن صحابہ خود جنتی ہیں، صحابہ کے لیے جنت بنائی گئی، وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، صحابہ کے لیے جنت بنائی گئی، امتی صحابہ کے صدقے ان کے طریقے کو اپنا کر جنت میں۔ کتنا فرق آپ کو نظر ہی نہیں آتا، اور آپ کو نہیں پتا یہ نعرہ کیوں لگا، اس کی وجہ ہوتی ہے، یہ آپ کے تیار کردہ جو لوگ ہیں وہ بے چین ہوتے ہیں اس نعرے سے، اور بے چینی یہی ہے
کہ وہ صحابی مان کے حضرت معاویہ پہ تان کرتے ہیں، صحابی مان کے وہ حضرت ابو سفیان پہ تان کرتے ہیں، جھوٹ منسوب کرتے ہیں تاریخ کے. تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، ان کے اندر کی غلاظت خباثت باہر نکالنے کے لیے امیر اہل سنت نے نعرہ لگایا، اور الحمدللہ یہ بالکل یہ کامیاب نعرہ ہے. کئی اس طرح کے باطنی رافضی جو ہیں انہوں نے اندر کا زہر اگلا اور اگر رہے ہیں. اس لیے آپ بھی بے چین ہو گئے، آپ سے بھی نہ رہا گیا، آپ نے بھی سر عام یہ کہہ دیا جی یہ دیکھو اس طرح تو ہر جو امتی وہ جنتی ہے. اور پھر آپ کا جو انداز ہے سین الدین شاہ صاحب کا، ایک ٹوک والا انداز ہے، سمجھا رہی بات کی. تو یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے عرض کرنی تھی. حقیقت حال جو تھی اور پس پردہ کیا کچھ چل رہا ہے وہ میں نے عرض کیا. تو اب اہل سنت سوئے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اب بیدار ہیں. اب نوجوان ہر فرد اہل سنت کا جانتا ہے کہ سنی کون ہے اور سنیت کے روح میں رافضی کون ہے، اور اہل سنت کو ناسبی کہنے والا کون ہے، خارجی کہنے والا کون ہے، کیا کسی کی حقیقت ہے. اب اہل سنت جاگ اٹھے الحمدللہ. اب کوئی بندہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ 2 نمبر سنی بن کے رافضیت پھیلائے. اب یہ موقع نہیں ہے، کسی کلنا کو دے گا. تو میں آخر میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کے ساتھ بات ختم کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا شرع بر تمام حجت است، آپ نے فرمایا شرع سب پر حجت ہے، وہاں کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا، چاہے کوئی پیر ہو، مولوی ہو، سید ہو. جو بھی خرابی کرے گا، 2 نمبری کرے گا، اسے نہیں چھوڑا جائے گا، اس کا پورا پیچھا کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے.